السلام علیکم دوستو، میں آپ کے لیے ابلیس پیلس کا دوسرا حصہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ سامنے کی بیڈ پہ لیٹی لڑکی لیٹی تھی۔ سبھی لوگ اس کے ارد گرد پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے اور حکیم صاحب کو بتا رہے تھے کہ ہماری بیٹی کو جن نے گھیر لیا ہے۔ انہوں نے سبھی کو پیچھے کیا اور ان کا بغور معائنہ کرنے لگے۔ پھر اس کی آنکھوں کی پتلیاں الٹ کر دیکھا اور بولے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مرغی کا مرض لاحق ہے، یہ دوائیں استعمال کرو، خداوند کریم بہتر کرے گا۔ پھر انہوں نے باکس اٹھایا اور اسے چلنے کا کہا۔ راستے چلتے ہوئے بابو نے پوچھا، بابا جی وہ کام؟ ہاں سبھی کچھ بتا دوں گا، مگر آج نہیں، کل ملنا مجھے۔ مگر وہ اگلے روز بھی بابو سے نہ مل سکے۔ پھر 2-3 روز ایسے ہی گزر گئے۔ بابو حکیم صاحب کو ملنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ایک ہی بستی میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے نہ مل سکے۔ اور پھر اگلی صبح مسجد سے افسوسناک اعلان ہوا، معروف حکیم صاحب اور عظیم روحانی پیشوا اس دائرۂ فانی سے آخرت کی طرف سفر کر چکے ہیں۔ بابو کو اعلان سن کر سبھی کچھ جیسے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر نہ جانے والوں کو کون روک سکتا ہے۔ بابو کے علاوہ سبھی بستی والوں نے اشک بار نگاہوں سے انہیں سپرد خاک کیا۔ ادھر آخری رسومات کے بعد بابو کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں تو وہ لاہور یونیورسٹی چلا آیا۔ حکیم صاحب نے بابو کے نام ایک وصیت چھوڑی کہ ہمیشہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا اور لوگوں کی خدمت میں رہنمائی کرتے رہنا۔ پس وہ یونیورسٹی پہنچتے ہی اس وصیت پہ عمل کرنے لگا۔ ہر دوست طالب علم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے اور اسلامی تعلیمات پہ پابندی سے عمل کرنے کی تلقین کرنے لگا۔ ایک رات نماز عشاء کے بعد وہ جلدی سو گیا۔ شب کے تیسرے پہر دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ اس نے اپنے قریبی طالب علم دوست کی طرف دیکھا تو وہ تو گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اٹھ کے دروازہ کھول دیا اور سوچنے لگا، خدا خیر کرے، رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ اور پر وہ حیران رہ گیا، حکیم صاحب دروازے پہ موجود تھے۔ ڈر اور خوف سے اس کا ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور دوڑ کے اپنے دوست طاہر پہ جا گرا۔ طاہر بھی ہڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابو کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں سی اڑتی دیکھ کر جلدی سے طاہر اٹھا اور اسے پانی پلایا۔ پھر ذرا دیر بعد اس سے پریشانی کی وجہ پوچھنے لگا۔ پھر بابو نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا، اتنی زوردار آواز پہ تم اٹھے کیوں نہیں؟ اس نے قسم کھا کر کہا، بابو بھائی میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی، تم فکر مند نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور حکیم صاحب وہ تو وفات پا چکے ہیں، پھر بھلا کیسے یہاں آ سکتے ہیں؟ اور پھر باقی رات یوں ہی جاگتے دونوں دوستوں نے گزاری۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ بابو تعلیمی قابلیت کے ریکارڈ قائم کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کی دلچسپی روحانیت کی طرف بھی مائل رہی۔ وہ سبھی کچھ فراموش کرتے ہوئے تعلیم میں مگن رہا، مگر حکیم صاحب کی باتیں کبھی نہ بھول سکا۔ اور پھر ایک رات خواب میں حکیم صاحب چلے آئے۔ بیٹا غور سے میری بات سنو اور اچھی طرح سمجھ بھی لو، تم بہت بہادر اور نڈر نوجوان ہو پتر۔ اس کائنات اور دنیا کی ابتدا ہی سے شیطان اپنے چیلوں وسوسوں کے ہمراہ مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ ایمان کے کمزور مسلمان اس کے فریب میں پھنستے جا رہے ہیں۔ وہ دراصل گمراہی کے راستے پر ہیں۔ شیطان کے یہ چیلے اپنی ذمہ داریوں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں اور ابلیس ان کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پھر سے ان چیلوں کو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ بیٹا تم نیک اور اچھے انسان ہو، خداوند کریم نے تمہیں عزت ذہانت سے بھی نوازا ہے اور تعلیمی قابلیت بھی دی ہے۔ میں تمہیں ابلیس کی میٹنگ تک پہنچا دوں گا، پھر تم جو کچھ دیکھو اور سنو اسے سبھی مسلمانوں تک پہنچانا، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ شیاطین کس طرح مسلمانوں کو دین اور اسلام سے دور کرتے ہیں۔
گمراہی کے راستے پہ چلاتے ہیں اور کس طرح خوفناک منصوبے بناتے ہیں۔ بابو نے حکیم صاحب کی پوری بات اچھی طرح سنی اور کہا، بابا جی میں آپ کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ شاباش بیٹا، انہوں نے بابو کا کندھا چھوا اور بولے، کل شب شہر کے شمال کی طرف راوی کے کنارے ایک گھاس پھوس کی جھوپڑی ہوگی، تم سے وہاں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ جیسے پیچھے ہٹ گئے اور پھر بابو کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ صبح نماز فجر ادا کرتے ہوئے بابو نے طاہر کو اپنے پاس بلایا اور اسے رات کو نظر آنے والے خواب کے بارے میں بتایا۔ اس کے دیدے پھیل گئے۔ چند لمحے توقف کے بعد اس نے کہا، یار اس نیک کام میں تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تنہائی میں ہم ایک دوسرے سے مشورہ تو کر لیں گے نا؟ طاہر نے حامی بھر لی۔ آکاش پر 14ویں کا چاند پورے جوبن سے چمک رہا تھا۔ فضا میں خنکی سی تھی اور سردی بھی جیسے اپنے عروجوں پہ تھی۔ شہر کی شاہراہ پہ گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ وہ دونوں دوست چلتے ہوئے راوی کنارے عظیم فقیر کی کٹھیا میں پہنچے اور طاہر وہاں جھوپڑی دیکھ کے حیران رہ گیا، حالانکہ اس نے اس سے پیشتر راوی کے سائے پہ اس قسم کی کوئی جھوپڑی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ کٹھیا کے اندر تھے۔ حکیم صاحب انہیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئے اور بولے، میں نے تو ایک مجاہد کو بلایا تھا، کمال ہے، قدرت سے دو آ گئے۔ طاہر بولا، حکیم صاحب میں تو بن بلایا مہمان ہوں، مجھے کون سا آپ نے خواب میں دیدار کروایا، مگر اپنے دوست کو تنہا دیکھ کر میں رہ نہ سکا اور اس نیک مشن کے لیے اپنی خدمت پیش کر دی۔ شاباش بیٹا، یہی مومن کی پہچان ہے، وہ نیک کام میں خود بخود چلا آیا کرتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولے۔ حکیم صاحب نے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور بولے، دیکھو بیٹا، آج کی رات تیسرے پہر شیطان نے اپنے چیلوں کا اجلاس بلایا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، یہاں آدھی رات ہو چکی ہے، مگر ابلیس کے ہاں رات شروع ہوئی ہے، ہوتی ہی اس وقت ہے جب تہجد اور فجر نماز کا وقت ہوا کرتا ہے، اور اس کے چیلے تہجد اور نماز فجر سے مسلمانوں کو غافل کرنے کے لیے ان پر نیند کا غلبہ طاری کرتے ہیں۔ ان کی ایک رات ہماری تقریباً 6 مہینوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ میں نے اپنی روحانی طاقت کی مدد سے ایسے پانی پر قرآنی آیات پڑھ کے دم کیا ہے جو ابلیس کے علاوہ سبھی چیلوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، اور تم پر دم کر دوں، تم سوائے شیطان کے کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ اسے تو خداوند کریم نے قیامت تک کی ڈھیل دے رکھی ہے، اس لیے اسے ختم کرنا ممکن نہیں۔ اگرچہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، مگر دوسرے کسی کو تمہاری موجودگی کا قطعاً علم نہ ہوگا، اس لیے ہر ممکن کوشش کرنا کہ شیطان کی نظریں تم دونوں پہ نہ پڑیں۔ اجلاس کی پوری کارروائی ضرور سننا اور مناسب وقت پہ اس بوتل کا ڈھکن کھول دینا جو میں تمہیں اس پاکیزہ پانی سے بھر کے دے رہا ہوں۔ بوتل بلا شبہ چھوٹی ہے، مگر اس میں ایک سمندر ہے جو پل بھر میں سبھی چیلوں کو خاکستر کر دے گا۔ پھر انہوں نے مصلے پہ دونوں کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا اور بولے، بیٹا آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ بیٹا آنکھیں کھولو۔ وہ سبھی ایک بہت بڑے پہاڑ کی چوٹی پہ تھے اور سامنے ایک غار کا دروازہ تھا۔ مجھے یہاں تک حکم ہے، تم اس غار میں داخل ہو جاؤ اور جہاں ابلیس پیلس نظر آئے وہاں چھپتے ہوئے کسی ستون کی آڑ میں ہو جانا اور اجلاس برخاست ہونے پہ اپنا کام کرنا اور جلد ہی واپس لوٹ آنا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اور حکیم صاحب ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ وہ دونوں خدا کا نام لے کے غار میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو جیسے وہاں پورا شہر آباد تھا۔ بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں جو جدید دور کے مطابق تعمیر تھیں، مگر سبھی عمارتوں پہ تالے لگے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ چاند کی چاندنی میں وہ کافی دیر ادھر ودھر پھرتے رہے، مگر کوئی دروازہ بھی انہیں کھلا نہ ملا۔ چلتے چلتے بابو کی نظر ایک بہت بڑے پلازا نما عمارت پہ پڑی تو چونک اٹھا۔ اس پر لکھا تھا ابلیس پیلس۔ اس نے طاہر سے کہا، لے یار، یہی ہے وہ مقام جہاں کا ہمیں حکم ملا ہے۔
اور یہی ہماری منزل ہے۔ وہ دونوں بلا خوف و خطر چلتے ہوئے اس پلازا میں داخل ہو گئے۔ اندر دیکھا تو بہت بڑا قبرستان پایا۔ کچھ نئی قبریں تھیں جو سیمنٹ سے بنی ہوئی تھیں، کچھ کچی مٹی کی بنی ہوئی تھیں، اور بہت سی قبریں ایسی بھی تھیں جو بہت پرانی اور پرانے دور کے نمونہ پر تیار کی گئی تھیں۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ قبرستان صدیوں پرانا ہے۔ وہ دھڑکتے دلوں کے ساتھ چلتے ہوئے ذرا آگے بڑھے۔ سردی عروج پر تھی، چاند کی روشنی میں ہر شے واضح دکھائی دے رہی تھی، مگر ہر سو ہو کا عالم تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنے دلوں کی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی پتا بھی گرتا تو وہ چونک جاتے۔ آخر کار وہ بلڈنگ کے اندرونی دروازے پہ پہنچے تو چمگادڑوں کا غول ان پر جیسے حملہ آور ہوا، مگر انہوں نے نہایت پھرتی سے اپنا بچاؤ کیا اور اندرونی دروازے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کے ان کے اوزان خطا ہو گئے، جیسے بے شمار ڈھانچے، کھوپڑیاں، بڑی بڑی ہڈیاں اور جانوروں کے پنجر ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں نظر آ رہے تھے، جن کی بدبو سے ان دونوں کو متلی ہونے لگی۔ وہاں بہت سے لوگ دوسری جانب منہ کیے بہت بڑے اسٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے، جو کسی بادشاہ، کسی امیر یا شہنشاہ کے بیٹھنے یا خطاب کرنے کی جگہ ہو، جیسے وہ بہت بڑے چبوترے پر تھی۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے سبھی کو دیکھا جا سکتا تھا، مگر کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے غور سے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ کسی کی تو صرف ایک آنکھ تھی، اور تھی بھی بہت بڑی۔ کسی کے منہ سے انگارے نکل رہے تھے، جیسے کسی کے وجود پہ سانپ اور بچھو رینگ رہے تھے۔ کوئی قد کا چھوٹا مگر سر بہت بڑا تھا۔ چبوترے کے ساتھ ہی سبھی کے سامنے بھنا ہوا مردار گوشت اور دیگر گندی چیزیں اور شراب کے ٹب دھرے رکھے تھے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔